بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنا یہ تو درست ہے، جائز ہے۔ جس طرح غیر روزہ میں یعنی عام حالتوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ چاہے مسواک صبح کیا جائے، دوپہر کو کیا جائے یا شام کو کیا جائے، کسی بھی وقت کریں، روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے بعض جگہ پر کہ دوپہر کے بعد مسواک نہیں کر سکتے حالت روزہ میں، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مطلقاً مسواک کرنا درست ہے، جائز ہے۔ تھوڑی سی اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ مسواک ایسا نہ ہو کہ جس کے ذرات چھوٹتے ہوں، بہت زیادہ جس کے ذرات چھوٹتے ہوں، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا اور اگر مسواک کا کوئی ذرہ چھوٹ کر جدا ہو کر حلق کے نیچے اتر جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جب مسواک کرے تب بھی احتیاط کے ساتھ مسواک بھی کرے کہ اس کا کوئی ذرہ حلق کے نیچے نہ اترنا پائے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسواک جو حقیقتاً مسواک ہے وہی ہونا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ ہر چیز نئی طریقے سے، نئی ایجاد ہر چیز کی ہوتی جاتی ہے، تو اس طرح مسواک میں بھی اس کے بھی کئی کیٹیگری اور کئی قسمیں نکل گئی ہیں۔ یہاں تک سنا ہے کہ بعض مسواک ایسے بھی ایجاد ہوئے ہیں کہ جن کے اندر کیمیکلز وغیرہ آتے ہیں، اور جب وہ مسواک کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں کیمیکل کے ذریعے، جس طرح وہاں پر پیسٹ کا کام ہوتا ہے برش وغیرہ میں، تو وہاں یہ کیمیکل پیسٹ کا کام کرتا ہے۔ تو ایسا اگر مسواک ہے کہ جس پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کیمیکل وغیرہ، تو پھر ایسا مسواک کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی مسواک کی بات۔ اب برش کر سکتے ہیں کہ نہیں ٹوتھ پیسٹ، تو اس کے اندر، روزے کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ذرات جو پیسٹ ہوتا ہے اس کے ذرات حلق کے نیچے اترنے کی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی میں اس طرح احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کروں گا کہ بھئی اس کے ذرات حلق کے نیچے نہیں اترنے دوں گا، تب بھی اس کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے ذرات حلق کے نیچے اترنے سے۔ یہ مطلق طور پر کسی کو نہیں کہا جائے گا کہ بھئی برش کرنے سے کیا کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، یہ کسی کو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کے کرنے سے جب پیسٹ کے کچھ ذرات حلق سے نیچے اتریں گے، جس کا امکان ہے، تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اتریں گے تو۔ مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت بہرحال روزے کی حالت میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ کرے گا تو اس کے ذرات یقیناً حلق کے نیچے اتریں گے، جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صرف برش کرتا ہے، حالانکہ عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی صرف برش ہی کرے گا، اس پر پیسٹ وغیرہ نہیں لگائے گا، تو پھر اسے کرنے کی اجازت ہے۔ اس اچھی طرح پہلے سے اسے دھو لے، اس پر کوئی بھی چیز کیمیکل یا پیسٹ وغیرہ کا اثر باقی نہ رہے، پھر اسے صرف ویسے ہی برش دانتوں پر گھمائے گا، پھرائے گا، تو پھر اسے اجازت ہے کرنے کی، حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔